अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें फिर से एक दफ़ा ज़िंदगी सेहत सलामती के साथ मौका दिया कि हम कुरान को सीखें, समझें, कुरान पे तदब्बुर करें और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढालें कि एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करें। आज इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर जहां आपने छोड़ा था पिछली क्लास में। सूरत तकासुर पे हमने पीछे क्लास स्टॉप की थी। आज उसी का ऊपर वाला वर्जन जो पीछे हमने हमारी जब क्लास खत्म हो रही थी तो हम वो जहन्नुम में फेंकने वाली एक बात पे कर रहे थे, उसी वाली बात पे आएगी। ये इस ग्रुप की कौन से नंबर की सूरत होगी जो मैंने ग्रुप बताया था, उस ग्रुप की कौन से नंबर की सूरत होगी? चौथी। उस ग्रुप की कौन सी सूरत होगी? आप कह रहे हैं चौथी, आप क्या कह रहे हैं, कौन से नंबर की? किस कहां से जा रही है? नीचे से जाएंगे तो ये चौथी है। तो 30th से जाएंगे तो ये चौथी है। आप क्या कहेंगे? और इमरान भाई क्या कहेंगे? ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये चौथी सूरत है क्योंकि पहली हुई थी सूरतुल हुमज़ा। ये 6 वो सूरतें हैं जिनमें क़यामत का जिक्र आया है, जिनमें जहन्नुम का जिक्र आया है। तो पहली थी हुमज़ा, फिर उसके ऊपर वल असर, उसके ऊपर पिछली क्लास वाली सूरतुल तकासुर, और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरतुल क़ारिया। ये आप समझे कि पीछे सब जब अब अगर आप 30वां सिपारा सूरतुल नास से पढ़ना शुरू करें, सूरतुल नास से बैकवर्ड्स पढ़ना शुरू करें तो ये पहली बड़ी सूरत है। सूरतुल हुमज़ा थोड़ी सी है, लेकिन सूरतुल हुमज़ा के बाद ये पहली बड़ी सूरत है। ये आप में से किस किस को याद है? याद है माशाल्लाह। आज पक्की करने की कोशिश की है। अच्छा, याद की है। चलें तो सूरतुल क़ारिया थोड़ी बहुत तो मतलब कच्ची पक्की रहती थी, लेकिन कोशिश की है पक्की करने। अच्छा, चलें माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सूरतुल क़ारिया स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। सूरतुल क़ारिया जो है वो इसके नाम से ही सूरतुल अल क़ारिया से आया। मक्की सूरत है ये, मक्के के शुरू के दौर की सूरत है ये। इसका मौजू है क़यामत और आखिरत में सबसे पहले लोगों को ये कहकर चौंकाया गया कि अजीम हादसा, अजीम अल क़ारिया, अजीम हादसा क्या है? वो अजीम हादसा, तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है? इस तरह सामईन को किसी हौलनाक वाक़े की वाक़े के पेश आने की खबर सुनने के लिए तैयार करने के बाद 2 फिक्रों में इनके सामने क़यामत का नक्शा पेश कर दिया गया। जैसे हम नहीं कहते ब्रेकिंग न्यूज़, और ऐसे कोई वर्ड नहीं होता जिससे एकदम चौंका देने वाला वर्ड कि देखा धमाका हो गया, तुम्हें पता चला धमाका। अब ऐसे को ऐसा वर्ड बोल देना शुरू में जिससे वो क्यूरियोसिटी बन जाए। क्यूरियोसिटी की उर्दू क्या होगी? क्यूरियोसिटी की उर्दू क्या है? तजस्सुस पैदा हो जाए कि वो क्या है वो। तो ये अल्लाह ताला ने अल क़ारिया, हादसा होने वाला है, अजीम हादसा, ये ऐसी बात करके अल्लाह ताला ने पहले बताया कि वो क्या है, वो जो होने वाला है उसके बारे में इस सूरत में बताया गया। इस रोज लोग घबराहट के आलम में इस तरह हर तरफ भागे भागे फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले परवाने बिखरे हुए होते हैं। जैसे कभी देखा है आपने परवाने? जी। नहीं, एक्चुअली देखा है कभी? कब देखा है, कहाँ देखा है? जी, वो वाले परवाने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटेन में और इन कंट्रीज में देखने को कम मिलता है वैसे, लेकिन ये पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश इधर काफी देखे ना, तो वहां पे वो जो छोटे छोटे लाइट के पास नहीं आ जाते, घूमते रहते हैं वो, उनकी बात होती है। वो परवाने के रहते हैं, गाँव में ज्यादा होते हैं बिल्कुल, यहाँ पे तो इतना नहीं होते। यहाँ पे वैसे समर डेज में आते हैं। समर डेज में अक्सर जब आपका गार्डन खुला होता है तो आपके आ जाते हैं घर में। अच्छा जी, और पहाड़ों का हाल ये होगा कि वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे, इनकी बंदिश खत्म हो जाएगी और वो धुनके हुए ऊन की तरह होकर रह जाएंगे। फिर बताया गया कि आखिरत में जब लोगों का हिसाब करने के लिए अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी तो इसमें फैसला इस बुनियाद पर होगा कि किस शख्स के नेक आमाल बुरे आमाल से ज़्यादा वजनी है और किसके नेक अमाल का वजन इसके बुरे अमाल की बनिस्बत हल्का है। मतलब वो जो मीज़ान कहते हैं ना, तराजू, मीज़ान में अमाल रखे जाएंगे और अमाल में देखा जाएगा किसके अमाल ज़्यादा भारी हैं या किसके हल्के हैं। यहाँ एक सवाल बनता है, अमाल क्वांटिटी के हिसाब से तोले जाएंगे या क्वालिटी के हिसाब से? क्वांटिटी मतलब क्या कह रहे हैं, कितने ज़्यादा होंगे या किस लेवल के होंगे, कैसे तोला जाएगा? मीज़ान का तरीका क्या है? मीज़ान को जब वो देखा जाएगा तो कौन कितने अमाल लाया है उसका देखा जाएगा, उसका वजन ज़्यादा होगा, या फिर ये देखा जाएगा कि किसके अमाल किस तरीके के हैं? मे बी हम क्वांटिटी देंगे और वाला क्वालिटी चेक करें, तो होगा क्या? मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या क्वालिटी पे? क्वालिटी दोनों
क्वालिटी पे। اچھا کوالٹی پہ بالکل صحیح ہے. وہاں پہ اعمال ہوں گے صرف کوالٹی پہ. ہو سکتا ہے کسی کے چند اعمال ہوں لیکن اس میں نیت اتنی ہو. مثال کے طور پہ کہ اس دن آپ نے چیریٹی کی, ہو سکتا ہے اس دن کسی بندے نے 50 پاؤنڈ چیریٹی کر دی ہو, اس کی وہی سکت ہو, اس نے وہی کر دیا. کسی نے ملین پاؤنڈ کیا ہو, اس کی نیت نہ ہو, اس کی نیت دکھاوے کی ہو. تو آپ کے اعمال کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اعمال کا وزن کتنا ہے. ایک نیکی کتنے بڑی بڑی نیکیوں پہ بھاری ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا. کتنی زیادہ ہے نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ اس کی 40 سال میں ڈیتھ ہو گئی, 40 سال. ایک شخص ہے جو 80 سال تک عبادت کر رہا ہے. کوانٹٹی کے حساب سے کس کی عبادت زیادہ ہوگی؟ کوانٹٹی کے حساب سے 80 والے کی. اس کی کوانٹٹی کے حساب سے اس کی عبادت زیادہ ہوئی نا. اس کے روزے زیادہ, اس کے حج اگر وہ کر رہا ہے زیادہ, اس کے عمرے زیادہ, عبادت زیادہ. ہو سکتا ہے جو بندہ جلدی مر گیا اس نے اتنی عبادت میں اس کے اخلاص ایسا ہو اور اس کی ویلیو اتنی ہو, کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی آپ کی اخلاص اور کتنی نیت تھی آپ کی اعمال میں. تو یہ اس دن دیکھا جائے گا. پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. پہلی قسم کون سی؟ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے, جن کے اعمال بھاری ہوں گے جن کے. دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی. دوسرے کون لوگ؟ جن کی کوالٹی کم ہوں گے, جن کے اعمال کم نہیں ہوں گے, اعمال کا وزن جن کا کم ہوگا. یہ پوائنٹ طلب بات ہے. اعمال کم کی بات نہیں ہو رہی, کم اور ہو سکتا ہے کوئی اتنے سے اعمال لایا ہو, کوئی اتنا زیادہ لایا ہو. دیکھنا ہے کہ کس کے اعمال کی کوالٹی سب سے زیادہ ہے. اسے کہتے ہیں نا اخلاص, انما الاعمال بالنیات. جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. نمازیں اللہ کے لیے, روزے اللہ کے لیے, چیریٹی اللہ کے لیے, دکھاوا نہ ہو. کوئی بھی چیز اگر آپ دکھاوے کے لیے کریں تو وہ کوانٹیٹی میں تو ہو گیا لیکن کوالٹی میں وہ بالکل زیرو ہو گیا. اس لیے اعمال کی ویلیو کیا ہے وہ دیکھنی ہوگی. اچھا جی, اب سورج شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, نار حامیہ. اچھا, اب اس صورت کیونکہ آپ کے ساتھ میں تجوید بھی ساتھ ساتھ کرا رہا ہوتا ہوں, تو سورۃ القاریہ کی جو تجویدی مسٹیکس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ مسٹیک آتی ہے یہ پہلی کی 3 آیتوں میں. کیا آپ میں سے کوئی پڑھے گا کیا ہے یہ؟ القاریہ. اوکے پڑھے گا. کاف, ٹھیک ہے, اور کاف and عین, قاف اینڈ عین. اچھا, اور تو وہ پڑھتے ہیں, پھر کچھ لوگ پڑھتے ہیں مل قاریات. تو ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا, سب سے امپورٹنٹ جو اس میں جو اسٹریچ کرنا ہے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مسٹیک آتی ہے, قاف کی تو چلے ہو جاتی ہے, قاف یا کاف کی تو ہو جاتی ہے. اس کا اگر تو 2 رولز ہیں, اس کو سمجھ لیں. یہ جیم لکھا ہوا ہے اوپر اور یہ پہلے پہ لام الف لکھا ہوا ہے. لام الف اور جیم دونوں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں, آپ ملا کے. اکثر لوگ القاریات مل قاری آپ پڑھتے ہیں. مسٹیک جو ہے کہ اگر آپ القاریہ پہ اسٹاپ کر رہے ہیں تو القاریہ, یہ یاد رکھنا ہے یہ جو تا ہے اس شیپ کا تا, اس شیپ کے تا پہ اگر اسٹاپ کریں گے تو یہ ہاں میں کنورٹ ہو جانا چاہیے. لوگ پڑھتے ہیں القاریہ بس آ, تو آپ نے ایک لیٹر کھا لیا, اس کو نہیں پڑھا. تو القاریہ مل قاریہ, ہاں اگر تو آپ اسٹاپ کر کے پڑھ رہے ہیں, اگر تو آپ جوائن کر کے پڑھ رہے ہیں القاریہ مل قاریہ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے وما ادراک مل قاری. یہ ہاں کا آواز تو تیسرے پہ تو نکالنی پڑے گی کیونکہ وہ جو تو لکھا ہے اوپر تو مسٹ اسٹاپ ہے, آپ اس کو جوائن نہیں کر سکتے, مسٹ اسٹاپ ہے. تو کیا ہے اس میں ہاں کی غلطی ہے. القارئہ مل قارئہ وما ادراک مل قارئہ. اچھا اس کے بعد یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہاں پہ وہی جو اکثر میں بتاتا ہوں, جو ہندی اردو پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اہن المنفوش پڑھیں گے اس کو. وتکون الجبال کالعہن, اصل میں کیا ہے یہ اہن. وتکون الجبال کالعہن, ای اس لیے کیونکہ زیر جس کو کسرہ بھی بولتے ہیں زیر ہے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, ایہ نہیں ہے ایہن. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاما من ثقلت. اچھا جو مجھے ابھی ادھر سے بھی آواز آئی, اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ موازینو, پہلی غلطی موا اگر نے پڑھ لیا تو آپ نے واو کے ساتھ الف نہیں پڑھا, تو فاما من ثقلت موا کیونکہ الف ہے ساتھ میں. کیونکہ قرآن کا کوئی بھی لیٹر ہم پرپسلی نہیں ہٹا سکتے, ٹھیک ہے. مسٹیک ویسے اگر بچپن سے غلط پڑھا ہوا ہے تو وہ تو پھر اللہ معاف کرنے والے, لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو پھر موا اور پھر زی نو ہو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ جوائن کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اسٹاپ کر رہے ہیں تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. موازینو اکثر لوگ پڑھتے ہیں موازینو, موازینو نہیں ہے, اس میں آپ نے واو کو بھی لانگ نہیں کیا اور زا کو بھی لانگ نہیں کیا, تو موازینو. اس کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ, عیشتر اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں یہ عیشتر ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ را, بالکل صحیح مجھے آواز آ رہی ہے. اکثر لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ را زی پڑھتے ہیں, زی نہیں ہے, زی ہوتا ہے اردو پڑھن, اردو قاعدے میں زواد پڑھتے ہیں. عربک, کیونکہ میں عربک ٹیچر ہوں تو عربک میں دود پڑھتے ہیں, دو کا ساؤنڈ آنا چاہیے جو کہ سملر ٹو دال, دال سے قریب قریب کا ہے. تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ایک کوشچن, اگر یہ دو اور دال دونوں ساتھ آ جائیں جو کہ آتے ہیں تو آپ پھر کیا پڑھیں گے؟ دو کا ساؤنڈ ہی پڑھیں گے. اس کو جیسے میں سمجھاتا ہوں, دال فلیٹ فیس ہے, دا یہ دو, دا دو. تو جہاں پہ جیسے غیر المغضوب علیہم, تو اس میں دو بھی تو گزرا نا, غیر المغضوبی پڑھتے ہیں لوگ اکثر, غیر المغضوبی, زو نہیں ہے, وہ اردو ہندی پڑھے والے لوگوں کے لیے زو ہو سکتا ہے لیکن عربک میں نہیں ہے. اب وہاں اس کی جو دوبارہ ریپیٹ کریں غیر المغضوبی, غیر المغضوبی, مغضوبی, مغضوبی, ہاں دوبی, بوب. اگر اس کو نان تجویدی پڑھے گا تو غیر المغضوبی پڑھے گا, د پڑھ لے گا, صحیح ہے وہ بھی چل, کیونکہ سملر ساؤنڈ ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولد, زو کی آواز نہیں آئی یار, آگے ولدالین, دو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, زیا نہیں ہے دی. یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, دود زواد نہیں ہے, سواد زواد ہم جو قاعدے میں پڑھتے ہیں نا, پاکستان میں پڑھا ہوا تھا سواد زواد, زواد نہیں ہے, یہ صاد دود ہے عربک, تجویدی عربک. اس کے بعد پاکستان قاعدہ میں بھی ٹھیک ہے, وہ لوگوں نے اس طرح کر دیا, اس میں توئیں اور دوئیں دو سیپریٹ لفظ ہیں. تو اور عربی میں کیا ہے, اور عربی میں کیا ہے, اردو میں دعا بھی ہے اور اردو میں بھی دعا, سواد, 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 ہاں, عربی میں ہے سواد زواد, نہیں دعاد نہیں عربی میں کہہ رہا ہوں, اردو میں بھی دعاد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ زواد پڑھتے ہیں یار, لوگ نقطے والی زواد ہوتی ہے, کیونکہ توئیں بھی ہوتا ہے, اس کی بھی ساؤنڈ اگر اس کے اوپر فتح ہے تو وہ بھی بن جاتی ہے. عربی میں کیا ہے وہ, اردو میں سواد دعاد ہے اور اردو میں بھی سواد دعاد ہے. اچھا یہ عربی ویسے وہاں پہ وہ اس کو زوا پڑھ لیتے ہیں, پڑھنا بنا دیا, بنا دیا. اچھا عربی میں یہ سواد نہیں ہے, عربی میں صاد دود, سوا نہیں ہے, عربی میں ہے صاد دود, اور توئیں زوئیں نہیں ہے, عربی میں ہے تو زو, تو زو. ٹھیک ہے, اگلی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینو. ٹھیک ہے, موازینو. پھر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں, ہاں کے اوپر بڑا وہ ہے جو اس کو لانگ پیش بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لانگ دما بھی کہہ سکتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
پھر وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ہا کا ساؤنڈ، ٹھیک ہے جی، یہ تجویز صحیح ہو گئی انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں سورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت کیا بنتی ہے؟ ہاں کا ساؤنڈ نہیں آیا، زور سے بول دیں، القاریہ، یہ ہاں والا ساؤنڈ ہے، ہاں 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 ہاں، ایک تو ہے ہا، یہ ہا نہیں ہے، ہاں ہے یہ القاریہ، ٹھیک ہے جی۔ عظیم حادثہ، جی ندیم میں پڑھیں گے۔ اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھوکنے والی۔ قرع کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں قرأتہم القاریہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی ہے۔ قرآن مجید بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَّالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم و آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلی آیت تھی حادثہ۔ اللہ تعالیٰ نے حادثہ، آپ کی انٹلیکچوئل اس میں کیا بولیں گے نعیم بھائی، شاہد بھائی، آپ لوگ سب مل کے بتائیے گا حادثہ کیوں بولا گیا؟ حادثہ تو حادثہ کی انگلش کیا ہے؟ حادثہ کی انگلش ایکسیڈنٹ، کیوں حادثہ کیوں؟ اچانک سے ہوگا نا، کچھ ڈبل ہو اچانک ہی اس لیے حادثہ بولا ہے جی نعیم بھائی؟ لیکن قیامت کا تو بتایا کہ قیامت آئے گی، نہیں تو پتہ تو نہیں ہے نا کس دن آئے لیکن گی۔ یہ پتہ کب آئے گی۔ ہاں جی، حادثے کا ورڈ کیوں بولا ہے؟ کو ورڈ بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا یہ ابھی آپ نے پڑھ بھی لیا، عرب بھی اس کو اسی لیے آفت کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ سلام القاریہ، مطلب کہ کسی قبیلے پہ آفت آ گئی۔ تو حادثہ کیوں؟ حادثہ رائٹ اس کی اردو ہے کہ نہیں ہے یا نہیں؟ ان انفارمڈ ہوتا ہے اس وجہ سے، ان انفارمڈ، ٹھیک ہے، اچانک آ گیا، اچانک آ گیا، حادثہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، اسپاٹ آن۔ اس لیے کہ یہ سڈن آئے گا، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ دن کیا آنے والا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے یا آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یا یہ دونوں سیم ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت کے دن، یا یہ دونوں سیم ہے؟ قیامت کے بعد آئے گا نا آخرت کا دن۔ تو اس دن سے آخرت سے قیامت، آخرت ایک بندے کا دن ہوتا ہے، آخرت ہاں۔ قیامت پوری دنیا کا ایک اینڈ ہوگا۔ اچھا کیا یہ مرنے کے بعد والے ایپیسوڈ کی بات ہو رہی ہے یا قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کے دن، قیامت اچھا یہ تب کا ذکر یہ ہے، اچھا یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، کیونکہ میری آپ کی قیامت کب شروع ہو جائے گی؟ رسی مرے قبر میں The moment we die, our قیامت اسٹارٹ، ہماری قیامت اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ سوال جواب دینا ہے، اور قیامت کے کتنے سوال دینے ہیں جواب یاد قبر کے تو سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن قیامت تو ہماری تبھی ہوگی نا، نہیں، کیونکہ اس دن تو قیامت سے مطلب قیامت کے بعد سوال جواب کا چیپٹر، ہماری یہاں کی زندگی ختم، قیامت تو اسی دن ہی ہوگی سب چیز۔ وہ آخرت کا دن ہوگا، یاد رکھیں وہ آخرت کا دن ہوگا، آخری دن آخرت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن جس دن سور پھونکا جائے گا، آخرت کے دن۔ تو یہ اس حادثے کی اس سے بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ایپیسوڈ ہوگا، ایک بہت ہی بڑی، ایک خطرناک، ایک ہولناک چیز ہوگی جس دن پوری زمین کو، جسے آپ سمجھ لیں ایک بال لیں اور اس بال میں کوئی جھنجھنا بچوں کے نہیں ہوتے اور پورے اس بال کو ہلا دیا جائے، تو پورا ہلا ڈالا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر جگہ زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، مائیں دودھ پلانے والی بچے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، سب کچھ جیسے اگر اچھا یہاں تک بھی آتا ہے، ہم جو زماں میں چلے گئے، مطلب مثال کے طور پہ ایک دکاندار آپ کو پیسے دے رہا ہے نا، تو یہ پیسے آپ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھا کے لے رہا ہے، یہ وہ لے بھی نہیں پائے گا اور سب فنش اس وقت، مطلب وہ ٹرانزیکشنز پوری نہیں ہو پائیں گی، نوالا منہ میں جا رہا ہوگا اور منہ نوالے تک آنے، وہ ٹرانزیکشن پوری نہیں ہوگی، بس اس وقت یہ ہوگا اور ایک دم سے ہوگا۔ تو بالکل صحیح،
یہ ایک عظیم حادثہ, ایک بڑی آفت والا دن ہے جس کے لیے ہمیں ریڈی ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ عظیم حادثہ, تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. اصل میں لفظ قاریہ, یہ دوسرا نمبر 2, اس کو میں پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے, یعنی جب وہ عظیم حادثہ برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ اور منتشر ہوتے ہیں, اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے. رنگ برنگے اون سے پہاڑوں کو تشبیہ اسی دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے, اور آپ اپنے وہی میں جیسے کہتا ہوں انٹلیکچوئل مائنڈ سے سوچیں اور بتائیں یہ 3 دفعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. القاریہ, مل قاریہ, وما ادراک مل قاریہ, عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ اور تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے. یہ 3 فریزز کیوں ہیں, یہ 3 فریز کیوں ہیں؟ ایمفیسس کرنے تاکید ہے, مطلب کہ ہمیں ٹینشن کرنے کے لیے کہ یہ وہ ضرور ہوگا, یہ ہونی ہے, اس کے لیے تو یہ تو ہو جاتا ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے. اس کو جان کے جو کہتے ہیں اس کے لیے پریپیئر ہو جائے, پکڑ کے ہلانے کے لیے کہ ٹھیک ہو جائے. چھوڑنے کے لیے کیا ہے وہ عظیم حادثہ. یہاں پہ جو بات ہے نا کہ اور تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے. اگر میں آپ سے بولوں کہ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے تو آپ مجھے یہ آنسر کر سکتے ہیں, آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہے قیامت کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے قیامت کیا ہے, آخرت کیا ہے. لیکن وہ ویسی ہے نہیں نا جیسی نظر جیسے دکھتی ہے. نہیں, آپ کو پتہ ہے قیامت کیا ہے, آخرت کیا ہے. بڑی زبردست خطرناک چیز ہے. ہم دنیا میں لگے ہوئے اور ٹیکنیکل آپ مجھے آنسر دے سکتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہے قیامت کیا ہے. ایگزیکٹلی کوئی بھی نہیں بتا. اس کا تصور تو ہے ہمارے مائنڈ میں, ایک امیج تو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دی ہے. اچھا, تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں راشد بھائی کہ تم کیا جانو یہ عظیم حادثہ کیا اس لیے کہ ہم جتنا بھی ابھی اس کو امیجن کر لیں لیول آف انٹینسٹی جو ہوگی تو وہ ہم یس کر سکتے. اللہ تعالیٰ وہی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ لیول آف انٹینسٹی وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا نا, تم کیا جانو وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا. اس دن جو لکھا ہوا ہے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے, اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اچھا اس کو ایسے لے لیں کہ آخرت کا میدان کون سا ہوگا, کہاں ہوگا؟ عرفہ. اور میں تو اگر یہاں لنڈن میں مرا تو میں بھی سارے ہی عرفات بن جائے. سوچیں اگر میری قبر یہاں ہوئی وہی جائیں گے, وہیں اٹھائے جائیں گے. تو وہی جائیں گے. کیسے یار, مطلب میری قبر یہاں ہے تو میری قبر شفٹ ہو جائے گی. اللہ کے حکم سے اللہ کے جہاں جو چاہے کر دے. ہر مردہ اپنی قبر سے اٹھے گا, تو سنا میں نا, ہر مردہ اپنی قبر سے اٹھے گا. میری قبر یہاں تو پھر سارا میدان ایک ہی ہو جائے گا, ہر چیز ایک ہو جائے گی. یہ جتنی چیزیں یہ ایک انچی ادھر چلی جائیں. یہ ایک نالج آپ لے لیں. اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو پوری زمین میدان حشر ہوگی. جو ہم سوچ رہے ہیں کہ میدان عرفہ ہوگا وہ ہے, وہ بھی ایک جگہ ہے, لیکن یہ پوری زمین, کیونکہ ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑ لگائے گا. دوڑ ٹورڈز وچ ڈائریکشن, ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے, تو یہ ساری زمینی ہوگی, یہاں سے اٹھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب برہنہ حالت میں اٹھیں گے. کیوں, ایسا کیوں ہے, برہنہ کیوں اٹھیں گے؟ ایکوالٹی نہیں, بالکل جیسے ایک جیسے لگے. یار بہت نارمل سی بات ہے کہ سوچیں اس بات, ہم کیوں برہنہ اتریں گے؟ پیدا ویسے ہوتا ہے. سوچیں یار, نارمل سا آنسر ہے. ہم کیوں, قبر میں سب کچھ خاک ہو چکا ہوگا, وہاں سے اٹھایا جائے گا. یہ دنیا سے خالیات آئے ہیں ہم لوگ. اچھا اس کا ٹیکنیکل آنسر دیں شہزاد بھائی, سوچیں عمران بھائی ٹیکنیکل آنسر دیں, کیوں ہم برہنہ اٹھیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ان چیزوں کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوگی. یہی ہوگا کہ ہمارے اعمال کا کیا ہوگا, ہمارے یار سوچیں ہم کیوں برہنہ اٹھیں گے, بہت نارمل سی بات یار, جواب دے. نہیں بھی کپڑے ہی نہ ہو, وہی نہ دنیا سب کچھ ختم ہو گیا. ہاں بولے کفن ہی ختم ہو گیا جس نے. یس, کیونکہ جس کفن میں ہمیں دفنایا ہو گیا وہ کپڑا تو فارغ ہو چکا ہوگا. تو جب آپ دفناتے ہیں کسی مردے کو تو اس کو 2 کپڑے کفن میں دفناتے ہیں نا, کفن تو فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے ہی بچتے ہیں. آپ سب کی موت آ جائے گی, موت سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن جب ہم سورۃ التکویر پہ پہنچیں گے, سورۃ التکویر کا اسٹارٹ آتا ہے کسی کو, سورۃ التکویر, اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت
وہ والی سب صورت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن سب کو موت دے گا, سب سے آخر میں کس کو موت دے گا اللہ تعالیٰ؟ اسرائیل شیطان کو نہیں. اچھا یہ آنسر دیا کریں, ہم سیکھ رہے ہیں نا, سب سیکھ رہے ہیں, غلط آنسر صحیح آنسر کوئی چیز نہیں ہے. نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہونا, پھر پوچھیں گے یہ آپ اپنا آنسر یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ کے باپ کون ہے, انہوں نے کہا عرش اٹھانے والے, یہ بھی فوت ہو جائیں گے, وہ بھی ہو جائیں گے, پھر ابراہیم علیہ السلام رہ جائیں گے, پھر وہ بھی, تو پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے نا اسرافیل کو میرے خیال خود. اسرافیل کون سے والے جنہوں نے سور پھینکا؟ نو جنہوں نے جو روح قبض کرتے ہیں. اچھا یہ کنفیوژن آپ کو میں اچھا میں آپ سے پوچھوں, یہ کنفیوژن اسرافیل اور اسرائیل میں سے, یہ ہمیشہ کنفیوژن ہے, اسرافیل اور اسرائیل میں سے کون کی کس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ 2 پرسنالٹیز ہیں, حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سور پھونکنے والے اسرافیل ہیں, ان کو میسج ملتا اور اسرائیل کون ہے؟ تو روح قبض کرنے والے اسرافیل نہیں ہے, میں ہے یار, آپ چینج کر رہے ہیں میرے پریشر میں چینج کر رہے ہیں. سوچیں کیا چوز کریں, یا نہیں پتا تو اسرائیل روح قبض کرتے ہیں, اسرافیل نسور. اچھا جو سنا ہے, جس کو جو علماء نے بتایا ہے, بڑوں نے بتایا, وہ یہی بتایا کہ حضرت اسرائیل سے ہی آخری دفعہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی ہاں کون رہ گیا, تو حضرت اسرائیل سور پھونکیں گے؟ نہیں سور تو حضرت اسرافیل ہی. اچھا ابھی یہ سوال چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, سب سے آخر میں اچھا دوسرے سے ریلیٹڈ, حابیل کابیل میں سے کون مرا تھا, کون کس نے مارا تھا؟ ہو چکا ہے, لیکن ہاں ہو چکا ہے, ادھر والی کلاس میں ہو چکا ہے. حابیل اور کابیل, حضرت آدم کے 2 بیٹے, کس نے کس کو مارا تھا؟ کابیل نے کابیل کو مارا. کابیل نے مارا تھا, حابیل نے مارا تھا کابیل کو. اچھا آپ بتائیں جی. حابیل نے انکل کہہ رہے ہیں کہ کابیل نے حابیل کو, یہ جو کاف ہے قتل کرنے والا. اچھا سوچا آپ تو کون لگا دیں, مجھے نہیں پتا اس کا. ایسے لگائیں کس نے مارا ہوگا انکل؟ قابیل نے حابیل کو مارا تھا. حابیل نے مارا تھا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں حابیل نے مارا تھا. 2 ووٹ ہو گئے. عمران بھائی, ابو بکر بات صحیح لگ صحیح رہی, کس نے مارا نعود بھائی؟ اب آپ بھی ٹھوک دیں کچھ کنفرم نہیں ہے, پتا نہیں. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہد بھائی؟ ایک کسی نے مارے ہیں. بتا دیں چلے آپ کو. ہاں کابیل نے حابیل کو. اچھا ایک سیکنڈ, آپ یہ فائنل آنسر دے رہے ہیں, اس کا ریزن بھی بتا دیں. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے, وہ صحیح بول رہے تھے, اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیں آپ. قابیل نے حابیل کو مارا تھا, لیکن اپنی یادداشت کے لیے جو ہے نا کاف, جو آپ یاد رکھیں, اپنا ایک انیشیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ انیشیل جو ہے, انیشیل ہے, یہ جو ہے نا اس کے لیے ہے. تو جو کاف ہوتا ہے نا, جو آپ کہہ لیں کہ قتل کرنے والا, اس نے مارا تھا حابیل کو. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھ لیں, وہی میں اکثر کہتا ہوں نا, ان کلاسز میں چھوٹے چھوٹے کوشچنز یاد ہو جاتے ہیں. قابیل نے حابیل کو مارا تھا. بالکل میں نے اسی کہا, آپ اپنے یاد رکھیے. تو قابیل قتل کرنے والا تھا اور حابیل ہلاک ہونے والے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ قابیل نے حابیل کو مارا تھا, اس لیے اسرائیل سور پھونکنے والے ہیں. حضرت اسرائیل روح قبض کرنے والے ہیں, اسرافیل سور پھونکنے والے ہیں. اچھا یہ اگر ہمیں نہیں یاد ہے نا تو اس اوکے, کیونکہ اتنی کم ڈسکشن والی چیزیں یہ کہ یاد نہیں رہتی. تو ہاں اس جنرل اس دن لگ پتا جائے گا. تو ہوگا اس دن یہ کہ اللہ تعالیٰ آخر میں بالکل حضرت آخر کی جو 2 پرسنالٹیز بچیں گی, وہ حضرت جبریل بچیں گے. پہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہیں گے کہ جبریل کو بھی موت دے دو. اس کے بعد 2 پرسنالٹیز بچیں گی. کون 2؟ اس پوری کائنات میں 2 بچیں گے, اللہ اور اسرائیل, ٹھیک ہے, ملک الموت. پھر اللہ تعالیٰ کس کو بولے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مت, اور پھر حضرت اسرافیل بھی, ملک الموت بھی ختم. اور پھر اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا, کون ہے جو کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں, کون اس دنیا میں, پھر پوری سورت چلتی ہے اس طرح, کون ہے میرے سامنے جو کھڑا ہے, کہاں ہیں زمین کے بادشاہ, کہاں ہیں اس کائنات کے بڑے بڑے لوگ, کہاں ہیں؟ آج میں ہوں صرف اکیلا,
alone. सुना उसमें ये भी कि फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर उठेंगे कहेंगे से उसके बाद तो फिर पूरी ये वो मोमेंट है जब सब खत्म हो जाएगा। जीरो, सिर्फ हमारा खुदा जिंदा, जो हमेशा जिंदा रहेगा, उसकी आवाज गूंजेगी। फिर वो जो आप बात मैंने से कहा, आप याद रखिएगा अपना, फिर उसके एक अलग एपिसोड है, फिर वो आखिरत का एपिसोड चलेगा, अल्लाह ताला सबको जिंदगी देंगे, सब दोबारा उठेंगे, फिर मैदान हशर लगेगा, फिर मैदान हशर में सारे प्रोग्राम होंगे, सारी चीजें होंगी जो मैंने इसे कहा, आप अपना याद रखिएगा। वो ये वाला जो एपिसोड है ना, ये आएगा कि मौत को मौत देना। अब जन्नत वाले जन्नत में जा चुके हैं, हिसाब किताब हो गया, सारे एपिसोड हो गए, मीज़ान अमल हो गया, वो हो गया, क्या कहते हैं, पानी कहाँ से पियेंगे, हौज़े कौसर हो गया, पुल सरात हो गया, सब मुलाकातें हो गई, जन्नत वो आपके परवाने हाथ में दे दिए हैं, आपका जो अमाल नामा दे दिए हैं, जन्नत वाले आइए सर, और जहन्नम वाले निकल उधर, मतलब जहन्नम वाले उधर चले गए सारे, सब कुछ हो गया है, ठीक है, सब निपट गया। अब बुलाया जाएगा, आ भाई, किसको बुलाया जाएगा, मौत को बुलाया जाएगा, मौत को बुलाया जाएगा कि मौत तुझे सबको दे रही थी ना, तेरा भी हिसाब किताब हो। मौत को बुलाया जाएगा और मौत को जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा करके मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को। और फिर एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, ए जन्नत के लोगों जो जन्नत में चले गए, खुश हो जाओ, अब कभी मौत नहीं आएगी और तुम रिलैक्स हो जाओ। और ए जहन्नम के लोगों, बुरी खबर, तुम्हारे लिए बुरी खबर कि अब तुम भी फंस गए, ठीक है, मरना चाहोगे तो नहीं मर सकते। तो अब मौत नहीं आनी, तो उस वक्त मौत को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट एपिसोड है, जिस वक्त सब निमट चुके हैं, हम इंशाल्लाह हम सब जन्नत में होंगे और इंशाल्लाह हम एंजॉय कर रहे होंगे जन्नत में, उस वक्त के बाद का एपिसोड है ये, ठीक है। तो ये मैं अब आपको वो अजीम हादसे का पूरी पिक्चर बना रहा हूँ कि वो अजीम हादसा, वो आखिरत का दिन क्या है। तो मैं बात वहां से शुरू की थी, हजरत आयशा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये तो बहुत अजीब सी बात नहीं है कि उस दिन सब बरहना घूम रहे होंगे, तो कितनी शर्म की बात होगी। उन्होंने अपने दिमाग से सोचा कि बड़ी शर्म की बात है ना कि औरत भी नंगी घूम रही होगी तो मर्द भी। उस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त किसी जहन को भी किसी चीज का ख्याल नहीं होगा। जब किसी, अब आपने कभी नोट किया आपकी लाइफ में कभी कोई बहुत बड़ी टेंशन आई है, आती है ना, कभी कभी को आती है, उस जब आप एक टेंशन आपके जहन में होती है तो उस वक्त आपको कोई और चीज का ख्याल ही नहीं आता आपको। तो वो दिन होगा जब हमें सब आखिरत का दिन है और हम बस अल्लाह ताला के सामने जा रहे हैं। अब हमारे नामा अमाल HD फुल HD 8K बल्कि 820K पे स्क्रीन पे चलेगा हमारा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई एक बड़ी स्क्रीन पे हमारे अमाल चलेंगे। अल्लाह ताला उस दिन की, हम एक दुआ होती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन की रुसवाई से बचा, जब सब स्क्रीन पे चलेगा कि मौलाना साहब, हाफिज साहब, अच्छे भाई साहब, अली भाई साहब, फला भाई साहब, जिनके यहाँ पे तो बड़े अच्छे हमारे वो अमाल थे, दिखते अच्छे थे, उस दिन सब खुल के चलेगा वहां पे। इसे कहते हैं कि अपने सारे गुनाह यही बख्शवा लो, अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन की रुसवाई से बचा, जिस दिन सब खुल जाएगा उस दिन अल्लाह ताला से। अच्छा, उस दिन क्या हमें अल्लाह ताला से इंसाफ मांगना चाहिए? रहम, इंसाफ नहीं मांग सकते। उस दिन रहम मांगना है कि अल्लाह ताला इंसाफ तो नहीं, के कभी भी ये दुआ कभी नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला उस दिन मेरे साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला इंसाफ करने पे आया तो फंस गए, गेम फिनिश। अगर अल्लाह ताला ने हिसाब किया उस दिन तो अल्लाह ताला से बस रहम मांगना है। रहम, अल्लाह ताला मैं तो कुछ भी लेके नहीं आया, जीरो। उस दिन हमें अपने अमाल जीरो लगेंगे। पढ़ने का क्या फायदा? आयतुल कुर्सी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का कि आपके और जन्नत के बीच में सिर्फ आपकी मौत है बीच, फिर ये साहब खत्म। हाँ, ये वो आपकी है, लेकिन बाकी हिसाब किताब तो देने होंगे। आपकी जन्नत के बीच में आपका वो इजी रास्ता हो जाएगा, नेविगेशन लग जाएगी, रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन बीच में मतलब आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी और ये छक करके छुरा मार दिया बराबर वाले को, ठीक है, और आपने कत्ल कर दिया, या आपने नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ली, बाकी अमाल लिखिए, अगर ना कत्ल किया, अगर सारे अच्छे रहे ना तो फिर तो वैसी जन्नत हो जाएगी, बाईपास है, फिर तो बाईपास है। और ऐसे बहुत सारे अमाल है जो आपके अमाल में ऊपर ले आएंगे। अच्छा जी, तो अजीम हादसा समझ आ गया। अच्छा, अब हमने अजीम हादसा डिस्कस कर लिया, हमने लोग बिखरे हुए परवानों की तरह घूमे होंगे, उस दिन घूमने होंगे, पहाड़ धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। धुनका हुआ ऊन गांव में तो होता है ना, वो जो रजाइयां वगैरह भाफे ने होते, हाँ, काटन दा होंदे,
ایک मेरे ख्याल से दरख्त पे एक वो लगता है वो रुई टाइप गोल सा वो क्या कहते हैं नहीं वो दरख्त पे तो नहीं होता दरख्त पे ये होता है वो हवाओं से ना फिर निकलता है वो बन के यार पोलन भी कहा जाता है। पोलन की बात कर रहे हैं दरख्त का नाम है अच्छा उसमें से उसके जो डोडे होते हैं ना उसमें से वो जब गर्मी निकलती है तो उसमें से वो ये वही उसी पोलन की बात कर रहे हैं पोलन तो वो एक गुच्छे के गुच्छे जो है ना वो रुई के हवा में ऐसे रुई इधर उधर उड़ रहे होते हैं। और फिर हे फीवर वालों की ऐसे की तैसी हो जाती है उससे भी बनते हैं पोलन वो चीज है अच्छा। उड़ने वाली चीज का है ना गोल जी बनी है डिफरेंट है पोलन नहीं है। तो उस दिन भाई जो ये जो पहाड़ है ना ये जो बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने ये बड़े बड़े जो जाइंट खड़े हुए ना इनकी हालत होगी तो हमारी क्या हालत होगी। ये धुनके हुए ऊन की तरह ये मतलब फिर अच्छा ये ऐसा क्यों होगा क्योंकि इस पूरी जमीन को ऐसे हिला डाला जाएगा। जब हिला डाला जाएगा उनकी खाल खींच ली जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा पानी नीचे जमीन ऊपर इधर नीचे ये ऊपर वो नीचे सब मिक्स हो जाएगा। तो उस दिन अल्लाह ताला ने कहा कि वो धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। फिर होता है कि इसकी जो जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए अल्लाह ताला करते सब खत्म हो जाएगा ना क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो गई तो सारे उड़ सब उड़ना नीचे भी। अच्छा उसका चलिए मैं बता दूं बाद में। नंबर 3 फिर यहां से क़यामत के दूसरे मरहले का जिक्र शुरू होता है जब दोबारा जिंदा होकर अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे। अच्छा जी अब यहां तक क्या था यहां तक था दो एपिसोड है ना जब मैंने जैसे अभी बताया कि पहले सब मर जाएंगे पहले सब खत्म हो जाएगा फिर अल्लाह ताला कहेंगे कौन है भाई कौन बचा है मेरे सामने। ये था पहला एपिसोड क़यामत वाला एपिसोड। अब दूसरा एपिसोड क्या है अब सबको मेरे सामने उठाऊंगा और दोबारा से हाजिर होंगे। जिसमें अक्सर मुशरिकीन कहते थे कि मरने के बाद कौन होगा। एक किसी ने कहा कि जी मुझे मरने के बाद जलाकर मेरी राख को पहाड़ से उड़ा दिया जाए क्योंकि मैं तो राख होकर उड़ जाऊंगा तो कैसे फिर मैं जमा किया। अल्लाह ताला हवा को हुक्म देगा कि जमा करो इसको सब हो जाएगा। तो उस दिन अल्लाह ताला और फिर बहुत सारी सूरतों में आता है कि अल्लाह ताला जब तुम्हें अभी पैदा कर सकता है तो तुम्हें अल्लाह ताला बाद में भी उठा सकता है। बिल्कुल बाद में भी अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह पैदा कर सकता है। तो ये था पहला एपिसोड। वाकया भी था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से किया कि या अल्लाह लोग कैसे उठाए जाएंगे तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको भी तो मैंने पैदा किया ना। तो फिर वो मेरे को बात सही है कि पहाड़ों पे परिंदे काटे डिफरेंट अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया और सब जुड़ गए सब एक जैसे हो गए। अच्छा जी अब फिर के बाद अच्छा यहां तक कोई बता सकता है सोच के ये आयत कौन सी बनी फिर वाली ये फिर पे अरबी आयत यहाँ पे कौन सी बनती है ऐसी चले यहाँ देखने चले जो सबसे छोटी है नहीं उस हिसाब से नहीं है। कहाँ पे ये अब हम आगे जा रहे हैं कहाँ से आगे जा रहे हैं हम बिल्कुल मनफूश तक हमने जो है ना वतकूनुल जिबाल जबल पहाड़ इहनिल मनफूश बिखर जाएंगे। यहां तक हो गया एपिसोड 1 ठीक है। ये नंबर कौन सा है 5वां आयत तक ठीक है। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश आयत नंबर 5 लिखा हुआ है वहां पे ठीक है। यहां से फअम्मा अब यहां से फ इज है फिर फ अब फअम्मा अब यहां से हो रहा है एपिसोड नंबर 2 शुरू। फिर उन्होंने तो बिल्कुल यहाँ पे जो इसको तो बिल्कुल ब्रेक कर दिया ना फिर और फिर उसके बाद हाँ, फिर ऑल दो के वो मिले हुए वर्ड्स हैं हाँ मिले हुए वर्ड्स हैं लेकिन अब यहां से बात दूसरी शुरू हो रही है। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे। नंबर 4 पढ़ लेते हैं। असल में लफ्ज मवाजीन इस्तेमाल हुआ है जो मौजून की जमा भी हो सकता है और मीज़ान की जमा भी। अगर इसको मौजून की जमा करार दिया जाए तो मवाजीन से मुराद वो आमाल होंगे जिनका अल्लाह ताला की निगाह में कोई वजन हो जिन आमाल का अल्लाह की नज़र में कोई वजन हो। ये पॉइंट याद रखिएगा क्वांटिटी की बात नहीं हुई ऐसा कोई अमल जिसका अल्लाह ताला की नज़र में उस अमल का वजन हो जिस अमल का जो इसके यहाँ किसी कदर के मुस्तहिक हो। और अगर इसे मीज़ान की जमा करार दिया जाए तो मवाजीन से मुराद तराजू के पलड़े भी हो सकते हैं। पहली सूरत में मवाजीन के भारी और हल्के होने का मतलब नेक आमाल बुरे आमाल के मुकाबले में भारी या हल्का होना है क्योंकि अल्लाह ताला की निगाह में सिर्फ नेकियां ही वजनी और काबिल कदर हैं
ٹھیک ہے. پہلا اگر اس کا موازین ہو, یا مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ موازین کو اگر دو معنوں میں لیا جائے, پہلا معنی کیا ہے اس کے, ہلکا یا بھاری ہونا, موزون ہلکا یا بھاری ہونا, اور دوسرے معنی کیا ہے, پلڑے. ٹھیک ہے, تو اگر پہلے میں لے لیا جائے ہلکے اور بھاری, تو اللہ کی نظر میں بھاری کیا ہے, نیکی, نیکی, اور بالکل ہلکا کیا ہے, گناہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور نیکی کی ویلیو ہے وہ جو نیکی کسی بھی صورت میں. تو پہلی صورت میں یہ ہو سکتا ہے. دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ترازو کے موازین, یا اگر آپ وزن کے حساب سے یا میزان کے حساب سے لیں, تو اس صورت میں کیا ہوگا, دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے, اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہوگا. اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے. بہرحال موازین کو خواہ موزون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں, مدعا ایک ہی رہتا ہے. مطلب ان میں دونوں میں آپ لیے جائیں تو بات تو دونوں میں ایک ہی رہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا. یہ امپورٹنٹ سمجھ لیے گا, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے, اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن. یہاں رک جاتے ہیں. جو اعمال کی پونجی لے کے آیا ہے, جو اعمال کا تھیلا لے کر آیا ہے, اب یہ یاد رکھیے گا اس میں اعمال بھرے ہوئے ہیں, وہ ہلکا ہے یا وزنی. اب سمجھ آیا آپ کو کوانٹٹی کوالٹی والی بات. اعمال تو لایا ہے, اعمال تو لایا ہے, اب اس کا وزن کتنا ہے وہ دیکھنا ہے, کوانٹٹی اور کوالٹی. ہاں, اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے, کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اعمال تو آ گئے ہیں, اب ان کا وزن کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اب وہ آیا وہ وزنی ہے یا بے وزن, یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم, یہ دوسری بات ہے. مثال کے طور پر اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک نماز پڑھوں گا خشوع و خضوع کے ساتھ, اچھی والی پڑھ لی نا ایک نماز, یہ زبردست وضو کر کے, یہ چپا چپ کر کے ایک نماز پڑھ لی, تو بھائی وہ آپ نے مولانا صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ, تو میں 1 پاؤنڈ دوں گا فل دل سے نکال کر, فل نیک نیتی کے ساتھ, تو ہو گیا نا بھاری. پھر کسی نے اگر ملین پاؤنڈ دیے اس سے میرا بھاری ہو گیا, تو ایسا صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں تو نیت آ گئی, نیت آ گئی, نیت پھر آ گئی, اس کے خلاف ہے نیت آ گئی نا, ٹھیک ہے, تو یہ صحیح ہو گیا. تو جس کے ملین پاؤنڈ ہے اس سے زیادہ بھاری یہ ہو گیا. نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو دکھاوا کر دیا نا, ہو سکتا ہے اس نے نیت کے ساتھ دیا ہو. اگر نیت ابھی آپ نے 5,000 پاؤنڈ دیے نیت کے ساتھ, فری کی نہیں تھی, لیکن اس نے اپنے دل سے جو کچھ تھا اس نے دے ہو سکتا دیا. ہے جس نے 5,000 دیے اس کی بھی نیت زیادہ ہو. نیت یہ تسلسل ہونا چاہیے, نیت یہ کی ہے کہ میں اب یہ بس ایک کر کے تو باقی جب اپنی یہ گیم کہہ سے رہی کہ میں نے ایک ہی دفعہ باقی سارے کام جیسے مرضی چلتے رہے, ایک اچھا کام کر دوں گا. سوچیں مت سمجھے ندیم بھائی, مطلب کہ ایک بندے نے ایک عمل کیا ہے نیک نیتی کے ساتھ زبردست, اور باقی نہیں کیا اس نے, باقی نہیں کیا. ایک بندے نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے عمل کیے, اب کس کا بھاری ہوگا, چھوٹے چھوٹے ایک والے کا. کیوں اور کیوں نہیں کر داؤد بھائی باقی اس نے تو چھوٹے چھوٹے اگر وہ انٹینشنلی کر رہا ہے کہ میں نے ایک ہی کرنا ہے اچھی طرح سے, وہ تو پھر تو نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں ایسے, کس کے بھاری ہوں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس نے اس نیت سے کیا کہ ٹھیک ہے جی میں ایک کر لیتا ہوں, اس سے میں بخشا جاؤں گا, باقی میں اپنے کام جاری رکھوں. یس, یہ بات سمجھ لیں نیت کہ یہ وائس ورسا دونوں چلے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی صاحب نے کہا کہ دل سے نکال کے 1 پاؤنڈ میں دیتا ہوں بہت خوش مضبوطی سے, اس کے بعد کچھ نہیں, ایک نماز پڑھ لی, ایک حج کر لیا, نہیں. کنسسٹنسی, اگر ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ کسی نے اگر ملین پاؤنڈ بھی دیا اور اس کی نیت واقعی اچھی ہے, تو اس کا آف کورس اس کا بھی وزن زیادہ ہوگا نا. یہ اس دن کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں دیکھی جائیں گی, صرف کوالٹی بھی نہیں ہے, صرف کوانٹٹی بھی نہیں ہے, کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں دیکھی جائیں گی. آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی, آپ نے کتنے روزے چھوڑے, آپ نے کتنی چیریٹی دی, کتنی نہیں دی, آپ کی جیب میں پیسہ تھا, آپ کے پاس سیونگ تھی, پھر بھی آپ نے چیریٹی نہیں کی. آپ اچھے کام کر سکتے تھے, آپ صدقہ کر سکتے تھے, آپ اچھے اخلاق سے بات کر سکتے تھے, پھر بھی نہیں کیا, تو کوانٹٹی بھی دیکھی جائے گی. تو اس دن یہ یاد رکھیں کہ یہی نہیں کہ صرف آپ کی ایک اچھی ایک چیز میں کر لوں نیک نیتی کے ساتھ,
क्वांटिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए तो 5 नमाजें हैं रोज की, इसीलिए तो 30 रोजे हैं, इसीलिए तो सदका है। अगर आपकी 2.5% ज़कात का एक रेशो दिया हुआ है ना, 2.5% ज़कात है, ये सब चीजें दी हुई है ना, तो इसलिए क्वांटिटी भी मैटर करेगी और क्वालिटी तो मैटर करेगी ही करेगी। ठीक है, तो उस दिन सिर्फ इस पे नहीं हो रहा कि आपके बस मैं तो कम अमाल है यार लेकिन क्वालिटी ज्यादा है, तो आपके अमाल ज्यादा बढ़ाने की भी तो कोशिश करनी है ना। अमाल क्वांटिटी, शुरू में आपने आंसर किया था ना ये कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखी जाएंगी उस दिन। अच्छा, ये मजमून कुरान मजीद में मुतादिद मुकामात पर आया कि जिनको निगाह में रखा जाए तो इसका मतलब पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है। सूरह आराफ में है, और वजन इस रोज हक का होगा, फिर जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे। फिर सूरह कहफ में इरशाद हुआ, ए नबी इन लोगों से कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सही और जहाद राह रास्त में से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इससे इनके सारे आमाल ज़ाया हो गए, उनके किए कराए आमाल ज़ाया होगा क्योंकि उनको ये यकीन नहीं था कि मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश भी होंगे। क़यामत के रोज़ हम इन्हें कोई वज़न ना देंगे। सूरह अंबिया में फरमाया, क़यामत के रोज़ हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना होगा, जिसका राई के दाने के बराबर भी कुछ किया धरा होगा हम वो ले आएंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफ़ी हैं। मतलब आप कभी भी ना छोटी नेकियों को छोटा ना समझें, छोटी से छोटी नेकी भी हो सकता है उस दिन आपको पता नहीं, कभी आपने देखा नहीं, कभी कभी वजन जब हो रहा हो ना तो एक मक्खी भी बैठ जाए ना तो बिल्कुल पॉइंट कभी वजन हो जाता है और वो पल्ला नीचे जा सकता है। मिसाल के तौर पर कभी आपने कोई चीज बैलेंस करने की कोशिश की है? मैं अक्सर खेलता रहता हूँ, जैसे पेंसिल लें आप, पेंसिल को रखें ना, जैसे यहाँ पे जैसे मैं ये आगे कर रहा हूँ ना, देखें मैं आगे कर रहा हूँ और मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा कि ये कब गिरेगा, किस पॉइंट पे वो गिरेगा। देखिए ना, ये हल्का सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं बिल्कुल जिस पॉइंट पे इसको रोकूंगा, मक्खी आकर बैठेगी तो क्या होगा? गिर जाएगा जरा सा वजन में। तो कोई छोटी सी नेकी भी, बिल्कुल माइनर सी नेकी भी हो सकता है उस दिन वो उस नेकी का फायदा हो। मिसाल के तौर पे जिसके माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप को सिर्फ हंसकर देख लिया ना, मुस्कुराकर, हंसकर नहीं ये वाला नहीं, मुस्कुराकर देख लिया, मजाक उड़ाने वाले नहीं, मुस्कुराकर देख लिया, सिर्फ माँ बाप को मुस्कुराकर देख लिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको एक, आपके लिए वैसे हदीस पूरी है कि जन्नत के में आपके लिए एक पेड़ लगा दिया जाता है, उस पेड़ की जो छांव है वो इतनी बड़ी है कि एक अरबी घोड़ा 100 साल तक भागता रहे तब भी उसकी छांव एक की खत्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ हमारा माँ बाप के साथ रवैया डिफरेंट होता है, हम एटीट्यूड में घूम रहे होते हैं। माँ बाप के साथ सिर्फ मुस्कुरा देना, एक छोटी सी सुन्नत, बिस्तर पे बैठने से लेटने से पहले आपने बिस्तर को झाड़ लिया, सुन्नत पूरी हो गई। ऐसी सुन्नत, आपने कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, आपने बहुत छोटी छोटी सी सुन्नतें पूरी कर दी, उसका कितना अजर होगा। तो उस दिन ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इन आयात से मालूम हुआ कि कुफर और हक का इनकार बजाय खुद इतनी बड़ी बुराई है कि वो बुराइयों के पलड़े को लाजमन झुका देगा, और काफिर की कोई नेकी ऐसी ना होगी कि भलाइयों के पलड़े में इसका कोई वजन हो जिससे इसकी नेकी का पलड़ा झुक सके। काफिर की कोई नेकी, काफिर की कोई नेकी, काफिर नेकी करता है, करेगा, काफिर नेकी काम करेगा, काफिर नेकी करता होगा, चैरिटी वगैरह देता हाँ, काफिर भी तो नेकी करता है ना, सखी, मतलब सखी तो हाँ। पसंद है वो भी। काफिर की कोई नेकी ऐसी ना होगी कि भलाइयों के पलड़े में इसका कोई वजन हो। क्यों? पहला काम ही नहीं सही, उससे नेकी एक एलेक्स जॉन, एक रमेश साहब हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, बहुत नेक काम करते हैं, नेक काम करते हैं, फिर क्यों वजन क्यों नहीं? वो एक गुनाह ऐसा हो गया, शिर्क का हो गया, काफिर नहीं हुआ, अल्लाह के साथ किसी ने इसी में अक्सर ये बात करता हूँ कि हम एक फ्रेज शहजाद भाई अक्सर बोल जाते हैं अपने स्मार्टनेस में, क्या हमसे तो गोरे अच्छे हैं, हम ये बोलते हैं ना, हमसे तो गोरे अच्छे हैं। कभी भी ये फ्रेज नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें दीन का और ईमान का जो तोहफा दिया हुआ है ना, उस शख्स से इच्छा कोई भी नहीं हो सकता कि जिसके पास ईमान का तोहफा है। तो हम ये अक्सर ही बोल देते हैं यार हमसे तो गोरे अच्छे हैं, सिर्फ वो कलमा पढ़ लें। भाई आपने कलमा पढ़ा हुआ है ना, तो सबसे अच्छे आप हैं जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जो मानता है कि अल्लाह ताला एक है। तो ये हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि यार हमसे अच्छे तो गोरे ही हैं।
وہ اچھے ہوں گے دنیاوی میٹر میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایمان والا ہی سب سے اچھا ہے. البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا. یہ سن لیے گا, مومن کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز پہلی کیا ہوگی؟ ایمان کا وزن بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی 1+1 ہو جائے گا. دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا. اب یہ بتائیں, نیکی کا انشاءاللہ نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہو, لیکن اب بدی کا جو پلڑا ہے, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس دن بدی کا پلڑا ہمارا بالکل ہی ہلکا ہو جائے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے یار فوراً بخشوائیں, فوراً بخشوائیں. ہر نماز میں ہر بات میں استغفار, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. اور اس بات پہ میں پیچھے جمعے کچھ دن پہلے بھی میں بات کر رہا تھا, یہاں بھی شاید میں نے بات کی کہ ایک تو خدا را اللہ تعالیٰ پہ شک کرنا چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ پہ ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم جتنے بھی گناہ کر کے آؤ, ایک سوری ایک دل سے نکلے ہوئے استغفار میں معاف کر دوں گا, اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. مثال کے طور پہ ابھی تک جیسے مثال کے طور پہ آپ کی کتنے 25 سال ہے نا آپ کی, جو کیا 23, ہاں آپ کے پچھلے 30 لال ہو گیا, تو آپ کی جو پچھلے 25-30 سال میں جتنی برائیاں جو بھی گزری ہوں گی, ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے, ایک سوری پہ سب سے پہلے تو وہ معاف کرائے نا, پچھلا تو ہم نے مٹایا نا. پھر ہر روز یا ہر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے معافی مانگ کے پچھلا تو بیلنس ختم کرائیں. یہ کیوں ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پچھلا بیلنس ختم نہیں ہو سکتا, میں نے تو یہ کیا ہوا ہے, اور بھائی جو بھی کیا ہے ختم ہو سکتا ہے, یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 2 پوائنٹ چھوٹے سے رہ گئے, اس کو ختم کرتے ہیں. نمبر 5 ہے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. یہ ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے, آگے وہ پوائنٹ, اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اب یہ گہری کھائی, یہ آیت کون سی بنی؟ سورت خائن نہیں میں صحیح ہے بالکل, عربی دیکھ کے پڑھیں. اس کی جگہ گہری نو, سب اپنے لگا رہے ہیں عربی, نکال کے لا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو کوئی نہ کوئی. کون سی والی آیت بنے گی؟ وما ادراک ٹرانسلیشن پہ آ جائیں. اب بتائیں کون سی ہوگی؟ اس کی جائے قرار گہری کھائی. یہ نا ایک جگہ اس کا چھوٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے آیت بنتی فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور تمہیں کیا, وما ادراک ما ہی, وہ آگے چلتے ہیں. پھر اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. ٹھیک ہے, اب وہ گہری کھائی کیا ہے؟ اصل الفاظ ہیں, میں نے بھی تھوڑی پہلے دکھایا بھی تھا. امہ ہاویہ, اس کی ماں ہاویہ ہوگی. امو کس کو بولتے ہیں؟ ماں کو. امہ ہاویہ, اس کی ماں ہاویہ ہوگی. ہاویہ ہوا سے ہے, یعنی جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں. اور ہاویہ اس گہرے گھڑے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے. جہنم کو ہاویہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نام ہاویہ رکھا ہے. ہاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ بہت عمیق ہوگی. عمیق کس کو کہتے ہیں؟ گہری, بالکل ڈیپ. اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے. ان سے کہا نہیں جائے گا کہ آپ کود جائیں, ان کو پھینکا جائے گا. رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے, اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ ہوگا. جہنم کی جو گہرائی ہے وہ امو ہاویہ, مطلب کہ وہ گہری کھائی ہوگی جس میں پھینکا جائے گا, جس میں پھینکا جائے گا, پٹک کر پھینکا جائے گا. اور وہ پھر کیا ہوگی, اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ, یعنی وہ محض ایک گہری کھائی نہیں ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی, مطلب اس میں آگ ہوگی. اب اس کو آپ ویژولائز بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی ہوگی, ویژولائز نہیں کر سکتے. ویژولائز کرنے میں تو ایک بڑا گڑھا سا آ رہا ہے ذہن میں, ایسے ہی آ رہا ہے نا, ایک بڑا گڑھا سا آ رہا ہے ذہن میں, اور جس میں آگ جل رہی ہے, جیسے کہ تندور جیسے. یہ لاوا کی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں, لاوا کی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں, جہنم کی طرف ہوگی. جہنم کس جگہ پہ ہوگی؟ بتائیں سر آپ.
पोस्ट कोड चेक ये इधर ही स्टेटस से आगे थोड़ा सा ये सेंट्रल ईस्ट में होगी, ईस्ट में। अब बताइए, नहीं आप ये तो ऊपर ही सब कुछ है ना, हिसाब किताब अल्लाह ताला ने ऊपर ही रखा हुआ है सारा। क्या आप कह रहे हैं दुनिया को जहन्नुम बना दिया जाएगा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ अच्छा पूछ रहे तो ये सब मैं समझता कोई आप इंटेलेक्चुअल कोई बात निकाल के ला रहे हैं। जहन्नुम भी ऊपर ही होगी, अल्लाह ताला ने वही बनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई थी ना, जहन्नुम भी दिखाई गई थी और जन्नत भी दिखाई गई थी। अर्श पे जब कब गए थे? मेराज पे जब गए थे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वहां पे भी तो जहन्नुम जैसे कि इस कायनात से भी कई 100 गुना बड़ी होगी, और जन्नत जो है वो इस कायनात से भी कई हजारों गुना बड़ी होगी। तो ये आप सोचें कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए। लेकिन ये बहुत बड़ी एक जगह होगी जिसमें कहा नहीं जाएगा, जिसमें पटक कर फेंका जाएगा, उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा जिसमें। तो अल्लाह ताला हम सबको इस जगह से बचाए। तो इसमें अल्लाह ताला ने नारुन हामिया बोला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक और हमने नार का नाम पढ़ा था कुछ दिन पहले, वो क्या था? अल्लाह ताला ने इस आग को एक और नाम दिया था, और उसका अरबी क्या थी? अल्लाह की आग, पूरी आयत पढ़ने तो कितना बता नारुल्लाहिल मुक़दा, ये हमने पढ़ा था किसमें, कौन सी सूरत में? अंकल हुमज़ा, सूरह हुमज़ा में हमने पढ़ा था कि नारुल्लाहिल मुक़दा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नारुन हामिया बोला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल क़ारिया भी पूरी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम सूरतों को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बेहतर आपको मैं एक अमल बता दूं, एक छोटी सी सुन्नत बता दूं आपको। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर मगरिब, मैंने पहले भी बताइए, हर मगरिब के फर्ज के बाद और हर फजर के फर्ज के बाद बगैर बात किए 7 दफा अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार पढ़ लिया करें। मगरिब के फर्ज के बाद बगैर बात किए, मतलब मगरिब के फर्ज के बाद सलाम फेर के बेगम चाय तो बना दो, उसके बाद नहीं, ठीक है, बात किए बगैर। अच्छा ये बनवाते हैं, ठीक है, मगरिब के फर्ज के बाद और फजर के फर्ज के बाद उसका बहुत आसान तरीका है कि आपने अस्सलाम वालेकुम दूसरा सलाम पढ़ा। और एक और सुन्नत बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा अनवर सामने से नहीं हटाते थे जब तक ना पढ़ लें क्या, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। तो छोटी छोटी तरीके, कभी हम नमाज भी पूरी सीखेंगे चला बैठ के। तो सलाम फेरा, लेकिन इसमें और भी तो है, जैसे उलमा बताते हैं कि आप अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं। ये मैं सुबह बता रहा हूँ, रसूल सल्लल्लाहु चेहरा नहीं घुमाते थे। जब जैसे उसका तरीका ये होता है, सलाम फेरने के बाद जैसे सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, सबसे पहला ये होना चाहिए लाउड, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम इन्नका अंतस सलाम भी है, अंतस सलाम भी है, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अभी मैं जानवाज पे ऐसे हूँ, अब फिर आप फिर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा, अच्छा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी पढ़ना है? अगर ज्यादा हो तो हाँ, अगर आप जमात करा रहे हैं, अगर इमाम पढ़ रहा है, ये ज्यादा लोगों के लिए पढ़ना है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अगर मेरे लिए तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो 7 दफा आपने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 1 2 3 4 7 दफा, ठीक है। फजर के बाद और मगरिब की फर्जों के बाद ये आप पढ़ लें। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में तो लाउड स्पीकर या माइक का सिस्टम नहीं था, तो साहबा किराम अर्ज करते हैं कि हमें नमाज खत्म होने का पता चलता था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर बोलते थे। ये सलाम के बाद वाला अल्लाहु अकबर है। दूसरा सलाम फिर दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या। आपने अक्सर क्या हुआ, सलाम फिर इमाम का बहुत जोरदार आवाज आती है अल्लाह, ठीक है, और फिर वो इमाम फिर वो डिस्बर्स करता है नमाज को। तो आप पढ़ लिया करें, उसमें छोटी छोटी बताऊं जब तक वो नाश्ता लगाएं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा पढ़ते थे नमाज के बाद। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक दुआ को नहीं छोड़ा पूरी लाइफ में, और वो इतनी ऐसी दुआ है कि जो आप सबको याद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बस
اس کے آگے جو میں اگلی بات یہی بتا رہا ہوں، اس کے آگے جتنی ایکسٹینشنز ہیں وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور جو کہ نہیں کہنے چاہیے وہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں. وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ، یہ سب جتنی ہیں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ربنا آتنا. تو اگر آپ وہ چیزیں لگائیں گے تو اس کا مطلب آپ قرآن میں ایڈیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کیونکہ ہم بچپن سے بس ہمیں بتا ہی دیا ہے نا، ہم تو بس ہم چلا کے چل رہے ہیں نا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آگے اگر آپ کچھ لگائیں گے تو نہ کسی حدیث نہ کسی قرآن، بلکہ اس کو لگانا اس لیے غلط ہے کیونکہ قرآن میں ایڈیشن. اگر اس کو سوچیں، اگر ہم بریک کر کے بھی سوچیں، آگے لگانے والے جس نے بھی لگائی ہیں یہ، وہ کہہ رہا ہے کہ وقنا عذاب قبر، تو آخرت میں قبر نہیں آئی. اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مس کر دیے 2 لفظ. اللہ تعالیٰ کو ایکچولی کہنا چاہیے تھا کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے مس کر دیا. ہمیں کہنا چاہیے وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دی نا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے پوری بات کر دی ہے. اور یہ آیت ہے قرآن کی، اسے کوئی بھی ایکسٹرا چیز اس میں نہ لگائیں جو ہمیں بچپن سے بتایا گیا. سوچتے تو ہمیں نہیں نا کہ آیت میں کیوں ایڈیشن کر دی، کچھ بتایا گیا. ہاں بس وہ بس سنا کے سننی چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیز میں بات کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ. اگر آپ یہ لوگ یہ پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی حدیث ضرور لا کے دے گا، کیونکہ میری بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. ہو سکتا ہے میں بھی غلط کہہ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو کہیں ملے کہ وقنا عذاب القبر حشر میزان وغیرہ، مولوی پاکستان کے یہ لازمن پڑھتے ہیں. اچھا یہ پاکستان سے نہیں، یہ بہت پیچھے سے ہے، یہ بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے. بابوں نے جو کتابیں تم نے لکھی ہیں یہ سب سٹوریاں کی ہیں. تو اس لیے جتنی آیت ہے نا اتنی ہی آیت پہ رہیں. کدھر تک ہے وکیل کہاں تک؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آیت ہے قرآن کی، یہاں پہ آیت یہ ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جب یہیں تک چھوڑا ہے تو ہم نے بھی یہاں تک یہیں تک چھوڑا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے ڈفرنس کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اللہم آتنا بھی آتا ہے، اللہم بھی لگا، جیسے ربنا لک الحمد ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، یہ بھی آتا ہے حدیث میں. اس کے علاوہ ربنا اور اللہم سملر ہی ہے. تو یہ تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں کچھ کیا ہے، ادروائز قرآن کی آیت میں کوئی چینجز نہیں ہے. تو یہ آپ ضرور پڑھا کریں ربنا آتنا. پھر ضرور جب آپ بالکل پھنس جائیں نا اپنے کسی کام میں، کبھی کبھی کوئی باسی میں ایسے کام ہوتے ہیں نا ہماری زندگی کے جو بہت ہم اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی داؤد کی دعا کے ساتھ یونس کی دعا کے ساتھ، داؤد غلط بول دی میں نے، جو کوئی بھی یونس کی دعا کے ساتھ مجھ سے دعا مانگے تو میں وہ دعا رد نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دی موسٹ افیکٹو دعا جو ہے نا، جب آپ بالکل پھنس جائیں نا تو وہ بولیں، اور یہ بولتے ہوئے بولیں اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ آپ یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کسی دعا نہیں کرتے. اور حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قرآن میں ہے کہ اگر یونس یہ دعا نہیں پڑھتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اچھا اس میں کچھ ویریشن بھی ہے، انا کنا من الظالمین نہیں، یہ تو آیت ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت ہے قرآن کی آیت ہے نا. آیت کریمہ کہہ کے پڑھتے ہیں وہ تو آپ جو بھی بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، موسٹ افیکٹو ہے یہ. تو کبھی آپ پھنسے ہیں تو اس کا ویٹ کریں. میں تو اپنے فیملی اور بچوں کو اتنا اس کا عقیدہ دلایا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی چیز بچوں کو کچھ چاہیے ہوتی ہے نا اور دیکھنے کہ میں نہیں کر رہا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا. اب میں ان کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے نا، اس بلیف کو پورا رکھوانے کے لیے نا، پھر میں کہتا ہوں دیکھو تم نے دعا مانگی نا، تم نے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس بلیف کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے نا. ابھی میری بیگم کا وہ ٹیسٹ پاس ہوا ہے اس کے ڈرائیونگ کا، تو میں نے کہا دیکھو یہ پڑھ کے جاؤ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا. باقی وہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو سب بٹھاتے ہیں، ان پہ کہتے ہیں بیٹا وہ فلاں کام جو بھی ہے نا چلو سب پڑھتے ہیں، ان ہینڈس کو پڑھتے ہیں، 33 ہے نا، ان ہینڈس کو پڑھتے ہیں. تو بچے پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ باقی یار سارے کام ہو جاتے ہیں. تو بالکل ان باتوں پہ بلیو رکھیں، قرآن کی باتیں ہیں، اس کی حدیث ہے، میں ان کی شاید شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ.